السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دا کرن ناز شو. میں ہوں کرن ناز. ایم شور آپ تمام لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے. آج جس ٹاپک پر میں بات کرنے جا رہی ہوں جناب والا، وہ تھوڑا سا پرانا ٹاپک ہو گیا ہے، بٹ میرا اس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری بھی ہے. اینڈ میں سمجھتی ہوں کہ اس پر بات ہونی چاہیے، اور جتنی بات کی جائے اتنا اچھا ہے اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے. پچھلے دنوں برائڈل کٹور ویک ہوا، اور ایک ڈیزائنر نے ایک بڑا یونیک اور بڑا ڈفرینٹ، بڑا زبردست آئیڈیا جو ہے اس کو انہوں نے اسٹیج کیا، اس کو انہوں نے شوکیس کیا. اس کی جو پکچرز سامنے آئیں وہ بڑی زبردست تھی، بڑا خوبصورت میسج تھا ریگارڈنگ ڈاوری، جہیز کے حوالے سے، کہ ایک خاتون، ایک لڑکی جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کے ماں باپ بیچارے کس طرح سے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی وہ لگا کر اس بچی کے لیے جہیز کا سامان بناتے ہیں، خریدتے ہیں، اور پھر وہ اپنی بیٹی کے اوپر لاد کر والدین ان گھروں میں پہنچاتے ہیں جہاں اپنی بیٹی دے رہے ہوتے ہیں. مطلب اپنی متاع حیات دے دی، اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز دے دی، اور اس کے باوجود بھی مٹیریلسٹک جو چیزیں ہیں وہ دے کر اس چیز کو ایشور کراتے ہیں کہ ان کی بیٹی اس گھر میں خوش و خرم رہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے معاشرے کا، اور بیسکلی I'm really sorry for that، مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، بٹ ہم جو ہے نا بڑے ایک کچھ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار زدہ قوم ہے ہم. پھر ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اڈاپٹ بہت ساری چیزیں کی ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں ہماری چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے پاس ریالٹی کیا ہے، ہماری روایات کیا ہے، ہماری تاریخ کیا ہے، ہمارا مذہب ہمیں کیا کہتا ہے، کس طرح سے ہمارے مذہب میں کیا 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 جاتا رہا، وہ ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر ہم جی ایک رسم کرتے ہیں، یہاں کی ایک رسم کرتے ہیں، وہاں کی برائڈل جو وہ ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے، وہ جو شادی سے پہلے آج کل ایک نئی ٹرم شروع ہو گئی ہے، برائڈل شاور. ہاں جی، برائڈل شاور ہم کرتے ہیں، ویسٹ کی مائیو مہندی ہم کرتے ہیں جی، یہاں پر انڈیا کی مختلف قسم کی رسومات کو ہم کر رہے ہوتے ہیں، بٹ بہت کم ہمیں ملتا ہے کہ کوئی ہم اپنی کوئی روایت، اپنی کوئی چیز ہم دیکھ رہے ہوں کہ جی ہمارے اپنی جو کچھ کام ہوتا ہے وہ ہم نے کبھی کیا ہو، سوائے اس کے کہ نکاح جو ہے وہ شریعت کے مطابق، دین کے مطابق کیا جاتا ہے. اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک ضروری ٹرم ہے، ورنہ کوئی بعید نہیں ہے کہ آج سے 5 سال کے بعد پھر کوئی ایک نئی چیز اس کے اندر ایک نیا ششکا لے کر آیا جائے اور کوئی نئی کسی کے پیچھے جایا جائے. اینی وے، آج کا میرے لیے اس ٹاپک پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری اس لیے، اور میں خاص طور پر ایک بڑے طبقے کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں، جہاں پر دیکھیں جب یہ ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں، اللہ بھلا کرے آپ کا، جب ویمنس ڈے ہوتا ہے، ویمنس ڈے پر بھی میرا ایشو جو ہے وہ واقعی تمام خواتین کے ساتھ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے، جو خواتین کے حقوق ہیں، تعلیم کے حوالے سے، ان کو گھر میں ایک عام فرد سمجھنے کے حوالے سے، ان کو وہ برابری والے حقوق دینے کے حوالے سے، یہ سارے مسائل ہیں. بٹ جو لوگ ان مسائل کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں نا، وہ ان اصل حقائق کو، اصل مسائل کو چھوڑ کر وہ جی اپنا کھانا خود گرم کر لو، اپنا موزہ خود ڈھونڈ لو، سارٹ آف ٹائپ کی چیزیں لے کر آ جاتے ہیں. اینی وے، یہ ٹاپک نہیں ہے آج کا بات کرنے کا، اس سے تھوڑا سا آگے کا ٹاپک ہے میں جس پر بات کرنا چاہتی ہوں. میرے لیے ذرا بڑا مشہور ہے یہ، بہت لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ہمیشہ سیکنڈ سائڈ پر بات کرتی ہوں، یا میں مردوں کو سپورٹ کرتی ہوں. ہاں بھائی، میں مردوں کو سپورٹ کرتی ہوں، کیونکہ مجھے آج یہاں تک پہنچانے میں میرے باپ کا ہاتھ ہے، میرے شوہر کا ہاتھ ہے. انہوں نے مجھے خوبصورت زندگی دی ہوئی ہے. میرے بھائی ہیں جن کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ میری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو یہ مرد حضرات ہوتے ہیں نا، وہ گھر کی خواتین کے لیے وہ زیادہ سیکریفائز کر رہے ہوتے ہیں، وہ زیادہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. بٹ ہمارا پرابلم یہ، اب جو اس کو پورٹرے کیا گیا، اگر براڈر پرسپیکٹیو میں سوچا جائے، اور فیملیز کو، اور اگر آپ گاؤں دیہات میں جا کر دیکھیں، لوور مڈل کلاس کی طرف دیکھیں، مڈل کلاس فیملیز کی طرف دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ایشوز ہیں. میں نے خود ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو بھی وٹنس کیا ہے جو ڈاوری تو چھوڑیے، جہیز تو چھوڑیے، جو شادی کے گفٹس ہوتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ پیرنٹس کو، خواتین جو لڑکیوں کی ماں ہوتی ہیں، یا ان کے والدین ہوتے ہیں، یا ان کی فیملی ہوتی ہے، ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ جی ہمارے فلانا کا تحفہ نہیں آیا، اور ہمارے فلانا کے کپڑے نہیں آئے، اور ہمارا یہ نہیں آیا، ہمارا وہ نہیں آیا. یہ کلچر ہے ہمارے پاس، اور اتنے زیادہ سخت دل ہم لوگ ہو چکے ہیں. بٹ
اگین میں کہوں گی کہ میں سیکنڈ سائڈ پر بات کرنا چاہتی ہوں, اور میں سیکنڈ سائڈ پر یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ایک طرف جہاں ہم اس چیز پر اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو واقعی صحیح بات ہے کہ ماں باپ اپنی مرضی سے جو بچی کو اپنی دینا چاہیں, جو دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی ممانعت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو تحفے میں جو ان کا جہیز تھا, وہ 5 چیزیں جو تھیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو اپنی مرضی سے تحفے میں دیا تھا. تو والدین جو اپنی بیٹی کو تحفے میں دینا چاہیں وہ والدین کا حق ہے, وہ جیسے چاہیں وہ اپنی بیٹی کو دے سکتے ہیں. بٹ سامنے سے ڈیمانڈ آنا, سامنے سے چیزیں مانگنا, یہ یقیناً ایک نیچ قسم کی, ایک انتہائی گھٹیا قسم کی سوچ بھی ہے اور گھٹیا قسم کی حرکت بھی ہے. بٹ اب ذرا آپ اس کے سیکنڈ سائڈ پر آئیے. ایک طرف جہاں اس چیز کو ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, تو دوسری طرف اب جو ایک کمپیریزن سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا تھا, اینڈ یہ واقعی کمپیریزن بالکل صحیح بھی ہے, بالکل صحیح ہے. اس وقت جو لڑکیوں کے جوڑے بنتے ہیں, برائڈل آپ ڈیزائنر سے جوڑے بنواتے ہیں تو 3-4 لاکھ روپے کم سے کم, 3-4 لاکھ روپے کا جوڑا کم سے کم والا آپ کو کسی ڈیزائنر سے مل جاتا ہے, بن جاتا ہے. کم سے کم اگر آپ کسی جیولری پہ جانا چاہیں ہلکی پھلکی, اس ڈریس وہ 3-4 لاکھ والے ڈریس کے ساتھ کی جو رینج پہ, پھر آپ کم سے کم کی جیولری پہ آتے ہیں تو پھر وہ آپ کو جو ایک آرٹیفیشیل جیولری ہوتی ہے وہ 40-50 ہزار روپے سے ان جیولریز کا آغاز ہوتا ہے. دین بینگلز, دین دیگر چیزیں, شادی کے جوڑے اینڈ بلا بلا بلا, بہت ساری چیزیں. پھر اس کے بعد ولیمے کے لیے بھی بڑا پریشر کہ جی کھانے کا مینیو بہترین ہونا چاہیے, فوٹوگرافی ویڈیوگرافی بہترین ہونی چاہیے, جی جو وینیو ہے وہ بڑا اچھا ہونا چاہیے. یہ باقی یہ پریشر بھی مرد حضرات کے اوپر بہت زیادہ ہوتے ہیں, خواتین کی طرف سے, لڑکیوں کی طرف سے, جو اسپیشلی جو پسند کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پر لڑکوں کے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے کہ جی وہ یہ کپڑے بنائیں. اب ایک لڑکا جس کی تنخواہ بیچارے کی 50-60 ہزار روپے ہو, 70 ہزار روپے ہو, لیکن وہ کیونکہ شادی کر رہا ہے اور شادی کر کے اس کی جو منگیتر ہے, جو اس کی ہونے والی بیوی ہے, اس کی خواہش ہے کہ جی وہ اس ڈیزائنر کے جوڑے پہنیں گی, اور اس نے یہاں سے ویڈیوگرافی فوٹوگرافی کروانی ہے, یہاں سے اس نے میک اپ کروانا ہے, ادھر کی اس نے جیولری پہننی ہے. تو یہ سارا پریشر یہ بھی لڑکا اپنے اوپر ہینڈل کر رہا ہوتا ہے بیچارہ, ادھر ادھر سے قرض مانگ کر, پیسے پکڑ کے, دفتر سے پیسے پکڑ کے, یاروں دوستوں سے پیسے لے کر یہ ساری خواہشات کو بھی پورا کر رہا ہوتا ہے. تو جب میں بحیثیت خاتون جب میں اپنے لیے بات کرتی ہوں نا برابری کی, تو پھر مردوں کے لیے بھی ہمیں اسی حساب سے سوچنا چاہیے, ہمیں اسی طرح سے سوچنا چاہیے کہ جیسے کہ میرے باپ کے اوپر اگر میرے سسرال والے جہیز مانگے اور میرے باپ کے اوپر پریشر پڑے گا, تو جو میرا ہونے والا شوہر ہے, جب میں اسے یہ ساری فرمائشیں کروں گی کہ آپ مجھے جی ڈیزائنر کے 10-10 لاکھ روپے کے جوڑے بنا کے دیں, آپ مجھے ڈیزائنر جیولری بنا کے دیں بارات ولیمے کے لیے, آپ مجھے کسی نون فوٹوگرافر سے, ویڈیوگرافر سے آپ مجھے یہ میرے اس ایونٹ کو یادگار بنائیں, تو یہ پریشر اس مرد کے اوپر بھی پڑے گا جس کو ہم ایک ہم نے ایک مرد کو خطرناک ترین چیز بنایا ہوا ہے کہ جو جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے, جو بھی کچھ ہو رہا ہے دنیا میں, وہ مردوں کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. تو یہ والا جو کانسیپٹ تھا مجھے بہت پسند آیا. اگین میں وہی بات کر رہی ہوں کہ ریالٹی ہے, ایسا ہے. گاؤں دیہات کی طرف آپ جائیے, مڈل کلاس فیملیز کو آپ دیکھیے, لوور مڈل کلاس فیملیز کو آپ دیکھیے, غربا غریب لوگوں کو آپ دیکھیے. میں خود ایسے لوگوں کو جانتی ہوں, میں نے اگین آپ لوگوں کو شروع میں بھی بتایا کہ میں نے ایسے لوگوں کو وٹنس کیا ہے. میرے ذاتی تجربات ہیں کہ جہاں پر تحفے مانگے جاتے ہیں فون کر کے کہ جی آپ نے وہ مہندی میں یہ تحفہ آیا تھا لیکن آپ نے یہ نہیں بھیجا, اس کا رہ گیا, اس کا رہ گیا, یہ تک کیا جاتا ہے. بٹ جن لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچی ہوگی, اینڈ آئی ایم 100% شیور کہ یہ جس طبقے کو دکھایا گیا ہے, تو وہاں پر یہ سیکنڈ سائڈ پر دوسری طرف لڑکیوں کی طرف سے بھی وہ پریشر آ رہا ہوتا ہے, جس کو ہمیں آئی تھنک دونوں طرف برابری کی ضرورت ہے. اگر ہم ایک طرف یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, ماں باپ کے اوپر وہ پریشر نہیں ہونا چاہیے, تو پھر مرد کے اوپر بھی یہ پریشر نہیں ہونا چاہیے. اس کی مرضی ہے, اس کی خواہش ہے, اس کی دلہن ہے, وہ اپنی دلہن کو جس طرح سے بھی دیکھنا چاہے, وہ اپنی دلہن کو چاہے تو جامع کلاتھ سے کپڑے لے کر دے دے, چاہے تو کسی بہترین ڈیزائنر سے لے کے دے دے, جتنی اس کی جیب اس کو اجازت دیتی ہے. آپ کا یہ ایک بہت بڑا دنیا کا زندگی کا ایک خوشگوار لمحہ لڑکا لڑکی کے لیے
لڑکی کے ماں باپ کے لیے، لڑکے کے ماں باپ کے لیے یہ زندگی کے بڑے خوشگوار لمحات ہوتے ہیں. اس کو ہم یہ مٹیریلسٹک چیزوں میں کہ جی ہمارا کھانا بھی بہترین ہو تو مینیو بھی بہترین ہو، وینیو بھی بہترین ہو، فوٹوگرافی بھی بہترین ہو، اور ان ساری چیزوں میں پھر آپ اگلے 5-6 سال کے لیے آپ قرضوں میں جکڑ جائیں، والدین الگ جہیز کے لیے قرضے پکڑ پکڑ کے بیٹی کو پورا کر رہے ہوں، اور یہاں پر شوہر جو ہے وہ قرضے پکڑ پکڑ کے لڑکی کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہو. تو برابری کی آئی تھنک دونوں طرف ضرورت ہے، سوچنے کی اور پازیٹیوٹی کی آئی تھنک دونوں طرف ضرورت ہے. اگر یہاں پر والدین کے اوپر یہ پریشر نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو وہ ساری چیزیں بھی کر کے دے جو ان کے اپنے گھر میں نہیں ہیں، تو یہاں پر لڑکے کے اوپر بھی وہ پریشر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کو وہ کپڑے لے کر دے جو اس نے شاید زندگی میں ایک ہی دفعہ پہننا ہے. اس کے ایک دن کا ایونٹ ہے، اس دن اس نے وہ کپڑے پہننے، اور اس کے بعد آگے شاید وہ شادی کے جوڑے میں نے شاید اپنا شادی کا جوڑا دوبارہ نہیں پہنا میں نے اپنی شادی کا جوڑا دوبارہ. اینڈ میں نے اپنا جو شادی کا جوڑا تھا وہ لیا بھی بڑی سستی سی جگہ سے تھا، اسی لیے لیا تھا بڑی سستی سی جگہ سے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے دوبارہ پہننا نہیں ہے. تو مجھے اپنی شادی کے جوڑے کا کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں تھا کہ بہت اچھا ہو. یہ جب آپ خوش ہوتے ہیں نا بہت زیادہ، تو وہ آپ کے چہرے کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. آپ سستے سے سستے جوڑے میں بھی اور ہلکے پھلکے سے میک اپ میں بھی آپ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. بہرحال خدا نہ خواستہ میرا مقصد بتانے کا یہ نہیں ہے کہ آپ سستے جوڑے پہنیں یا آپ مہنگے جوڑے پہنیں یا آپ جو ہے وہ اچھا کام کروائیں یا برا کام کروائیں. اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو ضرور، وائی ناٹ، فور شیور. بٹ کسی دوسرے کو پریشان کر کے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اور دوسری طرف یہ عورت کارڈ کھیل کر ایک مظلوم بن جانا اور دوسری طرف مردوں کو پریشر دینا کہ وہ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کریں، گوکہ شوہر کا یہ عورت کا رائٹ ہے کہ اس کا شوہر اس کی خواہشات کو پورا کرے. بٹ خواہشات بھی ایسی ہو نا جو جسٹیفائڈ ہو، جو آپ کے ہونے والے شوہر کے لیے آسان ہو، جو آپ دونوں کی زندگی میں آسانی پیدا کرے. بہرحال جی ونس اگین یہ ڈیزائنر جن کا یہ کانسیپٹ تھا، یہ واقعی بڑا اچھا کانسیپٹ تھا جو ریالٹی ہے معاشرے کی اس کی عکاسی کرتا ہے. بٹ ہمارے پاس ایک بہت بڑا طبقہ وہ والا بھی ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا. تو میری ویڈیو سے کوشش تو یہی ہے کہ اگر ہم تک کوئی ایسا میسج پہنچے کہ جس سے فائدہ ہو جائے، جس سے کچھ پازیٹیوٹی اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، تو پھر وائی ناٹ. سوچیے گا ضرور. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.